نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاءاللہ ایک دلچسپ سٹنگ ہے جس میں کافی تعداد میں خواتین بھی تشریف لائی ہیں اور ساتھ میں مرد حضرات بھی موجود ہیں. یہ ایک خوبصورت مجموعہ ہے. اگر ایک گلدستہ ہو، سارے پھول ایک ہی رنگ کے ہوں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. لیکن اگر اس میں بہت سارے رنگوں کے پھول اس گلدستے میں اکٹھے کر دیے جائیں تو اس گلدستے کا حسن اور خوبصورتی دو چند چہار چند ہو جاتا ہے. تو آج ماشاءاللہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، دائیں بھی بائیں بھی، اور ان سب کا موجود ہونا اس محفل میں یہ ایک بہترین اور حسین امتزاج ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا کردار ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں بے حد اہم ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے اور خوشی ہے اور مسرت ہے. اس موقع پر میں خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں اور مردوں سے بھی. کسی عقل مند انسان نے کہا تھا کہ مجھے تعلیم یافتہ مہذب اور سمجھدار مائیں فراہم کرو تو میں تمہیں بہترین نوجوان فراہم کروں گا. تو جس طرح بھی جعفر صادق آپ کے سامنے بات کر رہے تھے کہ اس معاشرے میں آپ کے لیے یہ مواقع موجود ہیں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں آپ کے لیے ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو سکتے ہیں. اور آج یہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ یہ 11ویں شریف کا دن ہے. حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب بڑا بابرکت دن. تو کیوں نہ آج اس عظیم ہستی کے زندگی کے ایک گوشے کو ہم بیان کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ 11ویں شریف ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، باعث فخر ہے کہ اتنے عظیم ہستی کے ساتھ ہماری وابستگی ہے اور ان کی فیوزات و برکات کو ہم حاصل کر رہے ہیں اس 11ویں شریف کے دن پر. تو پھر ساتھ میں یہ بھی بات ذرا غور سے سنیں. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر تھے اور ان کی والدہ ہی ان کی سرپرستی، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ضرور اس پر غور فرمائیں گی. اور مجھے چونکہ اردو میں آسانی ہوتی ہے تو اردو میں ہی گفتگو ہو رہی ہے. تو ان کی سرپرستی ان کی والدہ کر رہی تھی. ان کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے میرے بچے کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. مائیں عموماً بچوں کے پیٹ کے بارے میں سوچتی ہیں کہ بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، نیند نہیں آئی ہوگی، تھک گیا ہوگا، بستر صحیح نہیں ہے اس کے لیے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہے.
لیکن حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک ہی فرزند اور اس کی تعلیم کے لیے سوچ رہی ہیں. اب دیکھیں 600-700 سال کم و بیش آپ حساب لگائیں کتنا عرصہ اس وقت تو گزر چکا ہوگا. تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں تعلیم کے لیے جانا ہے، اور بیٹا بھی اتنا فرمان بردار کہ ماں کے کہے پر لبیک کہتا ہے. کیوں خواتین ہیں موجود تو یہ ہم اب دیکھیں غوث اعظم کی زندگی کی بنیادیں شروعات ہے، اور اس عظیم ہستی، اس روحانی ہستی جس نے چار دانگ عالم کو فیضیاب کیا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور ان کے ساتھ ان کی ماں ہے، اور وہ ان کے لیے فیصلے کر رہی ہے کہ اس میرے بچے کو کیا کرنا ہے. یہاں کی باشعور مائیں، ان کو بھی بے شمار مواقع موجود ہیں، تو ان کو بھی اس طرح سنجیدگی سے اور پوری دلچسپی سے، دل جمعی سے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور فیصلے میں شامل ہونا چاہیے. ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان ماؤں کی بات بھی ہم غور سے سنیں. تو وہ ماں اپنے بچے کی جدائی کو پسند نہیں کرتی، باپ پھر بھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ خود سنبھال لے گا، لیکن ماں خوفزدہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ اکیلا نہ ہو جائے. ممکن ہے یہاں کی سوسائٹی کا علم مجھے نہیں، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں. لیکن بچے نے لبیک کہا، اور اس کے جو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر کی جانب سے کہیں کچھ پیسے چھپا کر ڈالے اور اس کو سی دیا، اور ایک نصیحت کی، صرف ایک نصیحت، بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. نصیحتیں تو اب اندازہ کریں کہ ہمارے کان کتنی نصیحتیں سن چکے ہیں. بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور بے حساب سنتے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس وہ چھلنی نہیں ہے کہ چھان سکیں کہ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی. وہ ساری چیزیں ہم دماغ میں انڈیل رہے ہیں. آپ کیا خیال ہے اگر آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے معدے میں ہر طرح کے کھانے ڈال دیے جائیں، گوشت بھی ڈال دیا جائے، مچھلی بھی ڈال دی جائے، دودھ بھی ڈال دیا جائے، دال بھی ڈال دی جائے، سبزیاں بھی ڈال دی، اور ایک ساتھ ڈال دی جائے، تو اندر کیا حال ہوگا؟ معدے کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ہمیشہ آپ اور ہم سب کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی رہنمائی میں چلنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کیوں گرفتی، رومی صاحب فرماتے چوں گرفتی پیر را تسلیم شو، جب رہنما پکڑ لیا ہے تو پھر اپنے آپ کو حوالے کر دو. ہم چوں موسیٰ پیش خضر رہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا تھا کہ کسی کو علم ہے جس سے میں علم حاصل کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ایک شخص ملے گا جس کے پاس علم لدنی ہے، جس کو میں نے اپنی طرف سے علم عطا کیا ہے. وہ جب وہاں گئے تھے، وہ سارا واقعہ لمبا ہے، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صرف ایک شرط رکھا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو گے اور میری بات پر اعتراض نہیں کرو گے. یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے. تو اس ماں نے اپنے بچے کو ایک ہی نصیحت فرمائی کہ سچ بولنا. چلے گئے، راستے میں قافلے کے ساتھ دور کا سفر تھا اور وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور وہ راستے میں ان کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور سب کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے جانے لگے. ان کی ساری چیزیں جتنی بھی تھیں انہوں نے چھین لی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں جو اندر چھپائے گئے پیسے تھے وہ ان کے نظر میں نہیں آئے. یہ واقعہ ہم بچپن میں اپنے گھروں میں سنتے تھے. تو وہ پھر جب گئے سردار کے سامنے تو سردار نے ان سے پوچھا ہاں بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں ہے. تو سردار حیران ہو گیا اور انہوں اپنے ان ڈاکوؤں کو کہنے لگا تم کیسے بندے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، اور یہ بچہ میرے منہ کے سامنے جس کو تم نے پکڑا نہیں وہ بتانے جا رہا ہے. تو حیران ہو کر ان سے پوچھنے لگا کہ بچے تمہاری تو یہ چیز ہم سے چھپی ہوئی تھی، ہمیں پتہ نہیں تھا تو تم نے کیوں بتا دیا؟ ہم تو ابھی جانے والے تھے، ہم سامان لوٹ چکے تھے،
तुम्हारे पैसे बच जाते। तो उस عظیم فرزند نے بڑے دلیری سے بہادری سے کہا کہ اس لیے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو اس لیے میں سچ بول رہا ہوں۔ تو اس ماں کی اس نصیحت کا اثر اس صاحبزادے پر، ان کے زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر اس ڈاکوؤں کے سردار پر پڑا۔ وہ حیران ہو گیا، اور پھر وہ جس طرح آپ نے پورا واقعہ سنایا کہ شاید ایسا ہو، مجھے تو بڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ شاید ان سب چیزوں کو انہوں نے لوٹا دیا اور قافلہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ محو سفر ہو گیا۔ تو یہ ایک تربیت کی ابتدا تھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے عیال کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے فیملی کو بچاؤ۔ ہم اور آپ کس قدر اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ ہم یہ سوچیں گے شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی اس آخرت کا جو سارا نظام کھڑا ہوگا اس دنیا کے معاملات پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اس بنیاد پر آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر آئے گا۔ تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو بچائیں۔ تو اس لیے ہم نے کس قدر تیاری کی ہے اور ہم ذہنی طور پر کتنا تیار ہیں۔ اور پھر محبت اور عقیدت بہترین چیز ہے، لیکن محبت اور عقیدت کے ساتھ اطاعت اور فرمان برداری بھی چاہیے۔ اطاعت اور فرمان برداری کے بغیر محبت اور عقیدت یہ جاہلانہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو اطاعت و فرمان برداری تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اس ہدایات کی رہنمائی میں چلے۔ تو اس لیے دوستو اس سلسلہ نقشبندیہ کی جو بات ہو رہی تھی آپ اور ہم سب سن رہے تھے کہ اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے مرشد کامل کے ساتھ بہترین محبت اور بہترین تعلق قلب کا بھی ہو اور اس کے ساتھ اطاعت بھی ہو۔ تو بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنی فیملی کو بچانا۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات جو ایک فیملی کے لیے، ایک خاندان کے لیے ضروری ہے وہ اس کا تعلق ماں باپ سے ہے کہ باپ اپنی ماں، اپنی بیوی کو عزت دے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے شوہر کو عزت دے۔ کیا یہ ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چاہتے کہ بیوی ہمارے قدموں میں پڑی رہے اور ہماری مرضی جو چاہے وہ کرتے پھریں کیونکہ ہم چودھری ہیں؟ یا اس کے برعکس ہو کہ وہ شوہر بیوی کی مرضی کا تابع اور اس کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے اور کوئی سوچ بچاری نہیں، یہ باہمی عزت ہے۔ یہ عزت دیں گے تو آپ آگ سے بچیں گے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ سے بچیں گے آپ۔ آگ جو برباد کرنے والی چیز ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی جگہ پر اگر آگ بھڑک اٹھے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی جنگل میں بھڑک اٹھے تو اس جنگل کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی چیز جو ضروری ہے، یہ عاجز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وہ آپ ان پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز عزت ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے اعتماد، کہ ضروری ہے کہ شوہر کا بیوی پر اعتماد ہو اور بیوی کا شوہر پر، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تو اس میں دو کردار آ گئے، ایک والدہ تھی اور ایک صاحبزادے تھے، اور ان کے والد گرامی وفات پا چکے تھے، اور اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت جب ماں باپ دونوں موجود ہیں تو دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، باہمی اعتماد۔ وہ باہمی اعتماد اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی درمیان میں تیسرا آدمی آ کر مجھے کہے کہ ایسے ہو رہا تھا یا ویسے ہو رہا تھا، میرے ذہن پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
باہمی اعتماد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک عمومی بات فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یعنی کہ سب امتیوں کو ارشاد ہو رہا ہے۔ اور بعض ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض گمان اور شک اور شبہات جو آپ دل میں پیدا کرتے ہیں یا ذہن میں آتے ہیں یا زبان پر آتے ہیں، وہ گناہ ہیں۔ یعنی اللہ، گناہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جہنم کی بات تو بعد میں آئے گی نا، ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی شرمناک بات ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہم سے سرزد ہو جائے۔ تو اس عزت و اعتماد کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ محبت کا آتا ہے، محبت اور پیار۔ اس میں کوئی ترازو پکڑ کے مت بیٹھے کہ بھائی ادھر میری بیوی نے 1 پاؤ ڈالا ہے تو میں بھی 1 پاؤ ہی ڈالوں گا، اس نے 1 آنا ڈالا ہے تو میں 1 آنا ہی ڈالوں گا، اس نے اتنے گرام ڈالے ہیں تو میں بھی اتنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بے دریغ محبت فرماتے تھے، بے دریغ، بغیر نام پوچھے کوئی بھی آ جائے اس کو عزت دیتے تھے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں علل اعلان، سب کے سامنے، آپ کو پتا ہے جتنے بھی ہمارے اس علاقے میں لوگ بستے ان سب میں سے میں بہترین شخص ہوں جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ سب کے سامنے علل اعلان فرما رہے، یہاں تک کہ وہ برداشت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ جب آپ کی ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ ایسے معاملے آئے بھی صحیح تو اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں دی تھی، حضرت ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ ملنے کے لیے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو دیکھا کہ ان کی صاحبزادی ام المومنین بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ہم کلام ہے۔ یہ سننے لگے کیونکہ یہ ان کے والد تھے، تو وہ ناراض ہو رہی تھی، غصے کا اظہار کر رہی تھی، یہاں تک اگر میں غلط ہوں تو میری درستگی کیجیے گا، معاف کیجیے گا، یہاں تک کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور ہٹایا اپنے ہاتھ سے۔ تو وہ پھر غصے میں آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے بیٹی کی طرف لپکے تاکہ اس کو روکیں اور اس کو ٹوکیں۔ حضور نے ان کو دھکا دے دیا، کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں آپ سب میں سے زیادہ اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ تم درمیان میں آنے والے کون ہوتے ہو؟ آپ خاموش، کچھ نہیں بول رہے۔ تو میرے دوستو، آج اس 11ویں شریف کے اس بہترین محفل کو ہم شوہر اور بیویوں کے نام کرتے ہیں کہ آئیں آج ہم نئی زندگی کی شروعات کریں، آئیں ہم ایک دوسرے کو عزت دیں، آئیں ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے پہلا جو کام کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس میں آتا ہے نا، بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، وہ باہر سے آتے بوسہ دیتے، جاتے تو بھی بوسہ دیتے۔ تو آئیے ہم اس چیز کو اپنی زندگی، عملی زندگی میں شروع کریں، کیونکہ ہمیں بہترین باصلاحیت نوجوان چاہیے۔ اس قافلے کو، اس جمعیت کو، اس گروپ کو بہت لمبا سفر کرنا ہے، بہت آگے جانا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے پیغام کو دور تک لے جانا ہے، ان کا یہ محبت کا جو علم ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے پیارے صحابہ اولیاء نے جس انداز میں اس طریقے کو اختیار کیا تھا، ہمیں بھی اس طریقے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ بہت اہم، بس مجھے تو اب اس موقع پر اور زیادہ کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اتنی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ میں کوئی اور بیٹھ کر گفتگو کروں، اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں یا ہر ایک کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شخص مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ہر گھر میں اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، ہم سب مل کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ٹریک پر نہیں ہے، لیکن ہم جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شخص جس کو ہم اگر اپنے روایت میں اپنے مزاج کے مطابق گناہگار کہہ رہے ہیں،
وہ गुनहगार है। हमें पता नहीं होता कि वो बेचारे पर, उस बेचारे पर क्या बीत रही है, और यहां हम जजमेंट दे रहे होते हैं कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं है। उनका तरीका ये था कि इज्जत दो, मोहब्बत दो। अगर बीमार है, वो बीमार है तो वो उल्टियां तो करेगा ना, क्या ख्याल है? मैदे का मसला है, उल्टियां करेगा, उसको इसहाल भी हो सकते हैं, और उसके आंखों से पानी बहेगा, नाक से भी पानी बहेगा, उसके हाथ भी कांप रहे होंगे। होता है नहीं होता? 2 या 3 आदमी उसको संभालते हैं, अस्पताल में डालते हैं तो अस्पताल की जो पैरामेडिक्स हैं उसको संभालते हैं। तो अगर किसी शख्स के साथ ज़हनी मसला है या कोई नफ्सियाती मसला है तो वो एक तरह से किसी बीमारी का शिकार है। अब वो कुछ अल्फाज निकाल रहा है, कुछ गुफ्तगू कर रहा है, या कोई भी वो एक्शन कर रहा है, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि उनके साथ उनकी सिचुएशन क्या है, उनके सामने चैलेंज क्या है। वो मरीज को जो बीमार है, उल्टियां कर रहा है, आप जजमेंट दे देंगे कि भाई ये तो ऐसा है, क्यों उल्टियां कर रहा है, बंद करो उल्टियां, उसका मुंह बंद करो। क्या ऐसा करेंगे आप? क्यों इसके नाक से पानी बह रहा है, बंद करो इसकी नाक, ऐसा करेंगे हम? नहीं, हम हमदर्दी के साथ गौर करेंगे कि वजूहात क्या है। तो मेरे भाइयों, घरों में अगर किसी भी भाई बहन के साथ ऐसा मसला है तो उसको नजरों का निशाना न बनाए, उनके साथ हमदर्दी का हमें बर्ताव करना चाहिए ताकि वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सके। ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और बेहद खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दोस्तों ने माशाल्लाह बेहतरीन काम शुरू किया हुआ है। हमारे मोहतरम दोस्त मरहूम सफदर साहब, हाजी पोला खान के फर्जंद, उन्होंने मिलकर जो एक बेड़ा उठाया, एक काम शुरू किया, नौजवानों में एक जज्बा और जोश पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नौजवान उस अलम को बुलंद किए हुए हैं, उस जज्बे को बुलंद किए हुए हैं, उस चैरिटी वर्क को, उस खैराती काम को जारी रखे हुए हैं, जिस पर बेहद मुसर्रत और खुशी है और हम बहुत इस पर फख्र करते हैं। इस जज्बे को, इस शौक को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मशाइख का ये फरमान है कि भाई जो भी आए उससे नाम मत पूछो, उसको इज्जत दो और उसको खाना खिलाओ। वो हमारे सिंधी में शेर पढ़ते थे, वो शायद मुझे याद भी आ जाए कि पूछे की न नालो पाड़ो न की जात नालो। वो जब बचपन में हम सुनते थे कि भाई हमारे मुर्शिद का ये काम है, वो कौम कबीला नहीं पूछ रहे होते, वो नाम भी नहीं पूछ रहे होते। अचे जो उम्मीद सारे वने की न पालो, जो भी उम्मीद भर के आता है तो वो झोलियां भर भर के जाता है। उनको नाम का भी पता नहीं होता कि कौन आया था। वो जिस तरह एक दरवेश के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि सही वाइज में और दरवेश में क्या फर्क होता है। ये एक वाकया नकल कर रहा हूं, हो सकता है सही हो गलत हो, अगर गलत समझ रहे तो पहले से माजरत है। दरवेश खामोश हो गए, तो क्या इसको जवाब दे। उन्होंने फरमाया कि अच्छा तुम्हारा मसला क्या है। उसने कहा ये मसला है। फरमाया जाओ किसी वाइज के पास। तो उस वाइज के पास गए तो उसने उनको वो उसके बारे में फतवा दिया कि इस तरह इस तरह इस तरह। फिर वो उनके पास आया, आपने फरमाया कि ये किस, इसने दे दिया जवाब। उसने कहा ये जवाब दिया है कि ये करो ये करो ये करो। भाई दूसरे वाइज के पास जाओ। वो दूसरे वाइज के पास चला गया तो उसने कहा ये तो बेवकूफ है, उसने गलत लिखा है, ये सही है ही नहीं। उसने दूसरी बात लिख दी, ये नहीं इस तरह इस तरह इस तरह। फिर वो दरवेश के पास आया, उसने कहा हजरत ये, अपने फरमाया कि अच्छा ये उसने दूसरी बात, अच्छा फुला वाइज के पास जाओ। तो वो उस वाइज के पास गए, उसने कहा ये दोनों तो जाहिल, मेरे कोरे जाहिल है, उनको तो आता ही नहीं। उसने तीसरी बात लिख दी। इस तरह 4-5 वाइजों के पास जाकर उसने मसला बयान किया। वापस आया तो उसके बिल्कुल बाल बिखरे हुए हैं, आंखें निकली हुई हैं, सही समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि भाई मैं तो आजिज इंसान हूं, एक अल्लाह वाले वहां बसते हैं, वहां जाओ। तो ये वहां चला गया। उस दरवेश ने आराम से उसकी बात सुनी। बेटे क्या हुआ, उसने बताया। उन्होंने हाथ उठाया, दुआ की। वो आया, उसने कहा कि भाई, उस दरवेश ने कहा कि वो फुला जो दरवेश है उससे भी भले आप, चूंकि उनकी तरफ से उनसे भी दुआ करवा लेना। तो ये गए उस पहले वाले दरवेश के पास, उसने भी दुआ की। उसने कहा हज़रत मुझे, मेरे तो मसले में बड़ी आसानी हो गई, मुझे तो ठंडक पड़ गई है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया,
दुआ दी। तो दोस्तों ये हमारा अपना इंतखाब होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बात बड़ी आसान है, और तो हम इस दुआ के दरवाजे को थाम लें, दुआएं हासिल करें, और दुआएं इस खिदमत से भी हासिल। हर के खिदमत करद वो मखदूम शुद, जो खिदमत करता है वही इज्जत हासिल करता है। और फिर जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस आयत को याद रखिएगा और मैं भी याद रखूंगा। बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को आग से, और आग क्या होती है उस पर आप भी गौर कीजिएगा। और फिर आखिर में जिक्र की बात अर्ज की जाएगी, और उससे पहले नौजवानों से गुफ्तगू। मेरे नौजवान दोस्तों, आपसे हमें बड़ी तवक्कुआत हैं, और आप बड़े बाहौसला बाहिम्मत हैं, और आपको इल्म से मोहब्बत करनी होगी, इल्म को हासिल करना होगा। जिस तरह हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने सिग़र सिनी में अपनी माँ को छोड़कर इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे, यहाँ तो चप्पे चप्पे पर इदारे खुले हुए हैं, आपको दूर का सफ़र भी अख्तियार करना ही पड़ता। तो हज़रत गौस आज़म की उस पैरवी में आप भी इल्म की हासिल करने की जुस्तजू करें। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसको इल्म हासिल है और जिसको इल्म हासिल नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह इल्म किसी मुतअय्यन शय का नाम नहीं है कि मैं कहूँ भाई ये जो किताब है ना ये इल्म है। इल्म एक रोशनी है। अब रोशनी ये सूरज की बिखरी हुई है, क्या आप किसी एक चीज को इस रोशनी का महवर करार देंगे कि भाई वो शुमाल में रोशनी है, जुनूब में? रोशनी तो रोशनी है, वो चारों दांग आलम में फैली हुई। इल्म भी इल्म है। तो जितना भी आप हासिल कर सकते हैं उस इल्म को हासिल करें। और यहाँ जो हम मिलकर मुराकबा करते हैं वो ये चीज होती है कि हम अपने अंदर में झांक कर देखते हैं कि जो अच्छी चीजें हमने सीखी और सुनी, क्या वो हमारे दिल में उन्होंने घर किया है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं सब्र वालों के साथ हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो झूठ बोलते हैं वो अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जो एक मेरा जिक्र और मेरी याद करते हैं वो मुझे प्यारे हैं, मैं उनको याद फरमाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है सच्चों के साथ बैठो। अल्लाह ताला फरमाता है दयानतदारी करो। तो ये सारी चीजें अपने अंदर हम मुराकबे में दरअसल झांक कर देखते हैं कि उनमें से कोई चीज हमारे अंदर भी आई है, वो क्वालिटी हमने हासिल की है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो नौजवानों, आप इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें और बेखौफ होकर आगे बढ़ें। जब अल्लाह आपके साथ है तो घबराना किस चीज से है। जहां भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, हम जहां जाते थे जाता था अल्लाह का नाम भी, वो आपके दिल में होगा। और डंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी किस्मत में होगा उसको इंशाअल्लाह उस अल्लाह के नाम की बरकत उसको भी हासिल हो जाएगी। तो इसलिए ये सोहबत के असरात होते हैं। आजकल तो हम ये गुफ्तगू और कलाम पर ज्यादा इन्हिसार हो गया है। सोहबत होती ये है कि वो एक तअस्सुर होता है जो हम कबूल करते हैं। जैसे ये ऊपर ये शैंडलियर रोशन है, न सिर्फ रोशनी दे रहा है, वो बोल कुछ भी नहीं रहा है, बोल रहा है कुछ भी नहीं बोल रहा है, रोशनी दे रहा है। और हम खुद फैसला कर रहे हैं कि यहाँ ऊंचाई है, यहाँ नीचाई है, ये यहाँ दुरुस्त है पाँव रखना, यहाँ दुरुस्त नहीं है। तो सोहबत भी ऐसी होती है, वो एक रोशनी होती है। ये कलाम करना ये एक बड़ा थका देने वाला काम है। हम करते हैं, मुझे अफसोस भी है, लेकिन ये कहें आदत हो गई है, अल्लाह जानता है। लेकिन असल जो चीज है वो सोहबत से मिलती है। वो सोहबत उसको मिलेगी जिसके अंदर जगह होगी। फैज सोहबत का उसको मिलेगा जिसके अंदर जगह होगी, जो पहले से ही भरा हुआ है कि मैं पीर हूं, मैं आलिम हूं, मैं फाजिल हूं, मैं तो ये भी जानता हूं, मैं तो वो भी जानता हूं। तो वो दाएं बाएं देखता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे कभी मोबाइल फोन को, वो जैसा आया वैसा ही गया। तो इसलिए अदब इसलिए ही कहते हैं क्योंकि है इस तरीकत की बुनियाद इसी चीज पर। तो इसलिए उलमा इल्म को हासिल करें नौजवान। और आप माँ बाप को अर्ज की जा रही है अपने घरों के माहौल को बेहतर बनाएं। आज हम हाथ ऊपर करते हैं, सबके घरों के माहौल को हम बेहतर बनाएंगे बाहमी इज्जत और एतमाद के साथ। तो नौजवानों से गुजारिश है, आपसे ये वादा ले रहे हैं कि आप इल्म की जुस्तजू में गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह आगे बढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जुस्तजू ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। इसी तरह नौजवान बेटियां और इसी तरह हमारे नौजवान बच्चे, आप बहुत आगे जाएंगे
اور اسی طریقے سے آپ اپنا نام روشن کریں گے. اور ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ابھی جو تلاوت کی گئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. اب کثرت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ تو ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں، گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، 12 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے. تو ان 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرو. یعنی کہ اگر 12 گھنٹے سے ہم چند منٹ زیادہ اللہ کی یاد میں بسر کریں تو پھر کثرت ہو جائے گی. یعنی یاد اللہ کی ہمیں آتی رہے آتی رہے آتی رہے، اللہ 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 دل میں یاد رہے. اگر 12 گھنٹے سے 1 منٹ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کیا تو وہ کثرت نہیں ہوئی ذکر کی، کیونکہ 24 گھنٹے میں زیادہ وقت آپ کا اللہ کی یاد میں بسر ہو. تو اب ذکر کل بھی ایسی چیز ہے، اگر دل کا ناطہ جڑ جائے نا تو پھر یہ خود بخود دل یاد الہی میں لگا رہتا ہے، اللہ اللہ اللہ. تو کثرت سے ذکر کریں. یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ. یہ خفی ذکر ہے، اس میں زبان کا عمل اور دخل نہیں ہے. آپ توجہ رکھیں دل کی طرف اور ذکر کی مشق شروع کر دیں. خواتین بھی سن رہی ہیں اور مرد بھی سن رہے ہیں. یہ ذکر کی مشق شروع کریں. جب بھی یاد آئے تو بس اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور دل کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف. اللہ 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 اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جاگتے تو ذکر فرماتا ہوں، لیکن جب مجھے نیند آتی ہے پھر بھی میرا ذکر جاری رہتا ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے. تو اب ایسا ذکر کریں، آپ سو جائیں گے آپ کو نیند آ جائے گی، آنکھ کھلے گی توجہ دل کی طرف گیا تو دل بتائے گی کہ آپ کا ذکر جاری ہے. اللہ اللہ اللہ. اس لیے کہا گیا ہے کہ ذکر والے کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ سو جاتا ہے دل تو نہیں سوتا نا، دل جاری رہتا ہے. تو دل کے جاری ہونے میں ذکر بھی جاری رہتا ہے، اللہ 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 اللہ. اور پھر یہ خوبصورت محفل جس میں آپ اور ہم سب مل کر بیٹھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم میرے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہو تو مجھے اتنا یہ عمل پیارا لگتا ہے کہ میں فرشتوں کو، عرش کے فرشتوں کو بولتا ہوں کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس. اب کہاں عرش جس کی طرف ہم سب دیکھتے ہیں، اور وہ مالک مہربان فرشتے جو عرش پر موجود ہیں، جاؤ نیچے اور ڈھونڈو ان لوگوں کو جہاں محفل ملے، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ فرشتے آتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تب تک بیٹھے رہتے ہیں، تب تک جب تک وہ اللہ کی ذکر کے لیے جمع ہونے والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنی، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، حلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی مقصد کی طرف، آ جاؤ آ جاؤ. تو اتنے چاروں دانگ عالم سے فرشتے، دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب، اتنے فرشتے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین آسمان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور سب ان ذکر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا شان ہے آپ کا، کیا عزت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو عزت دیں نا. کیوں ہم سمجھیں کہ بھائی میں تو ابھی چودھری نہیں بنا، میں تو ویسے ہی ہوں، ہم بالکل ماٹھے ہو جائیں. پھر میں بڑا گھر بناؤں گا تو پھر میں چودھری بن جاؤں گا، پھر میں وڈیرا بن جاؤں گا. نہیں، اللہ تو پہلے ہی آپ کو عزت دے چکا ہے. تو وہ عزت آپ کی جو ہے وہ آپ کے پیروی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور حضور کے احکام کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو یہ ذکر دائماً جاری رکھیں اور اس کی مشق کریں اور خوب مشق کریں، اور آپس میں مل بیٹھ کے حلقہ ذکر میں بیٹھیں اور تصور شیخ کرتے ہوئے دل میں ذکر کریں، اللہ 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 اللہ. کل ہی دوست بتا رہے تھے کہ ان کی ہمشیرہ کو تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ شاید وفات پا چکی ہیں، شاید انہوں نے واضح کہہ دیا. وہ کہتا ہے مجھے ذکر یاد آ گیا. وہ نوجوان یہاں موجود ہوں گے، نام کیا تھا؟ انصر صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذکر یاد آ گیا تو میں نے
اپنی بہن کے قریب بیٹھ کر ذکر کرنا شروع کیا، اللہ اللہ، وہ اعلان کر چکے ہیں یہ وفات پا چکی ہے اور میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اللہ کیے جا رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں، کیے جا رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے، میری بہن کے جو ہونٹ تھے وہ ہلنے لگے، وہ بھی کرنے لگی اللہ اللہ اللہ۔ تو میں حیران ہو کر بھاگا ڈاکٹروں کے پاس، کہا کہ یہ ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ جو تم نے اس وقت کیا ہے اس کو جاری رکھو، اس کو جاری رکھو۔ تو یہ اللہ کی ذکر کی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ پھر جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے احوال لیتا، میرے بندوں کو آپ نے کیسا پایا؟ تو ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھتا ہے وہ، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خدا کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے وہ فرشتوں کی زبان ہی سننا چاہتا ہے۔ وہ کیسے تھے شمال سے آنے والے، وہ کیسے تھے جنوب سے آنے والے، کیسے تھے مشرق، وہ یا الہ العالمین وہ ایسے تھے، ان کا یہ انداز تھا، ان کی یہ دعا تھی، ان کی یہ شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، یہ بات سن کر خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ بڑے عنایت سے پوچھتی ہے کہ اچھا وہ چاہتے کیا تھے؟ ان کی کوئی چاہت تو ہوگی نا، ہم سب چاہتے لے کر آئے ہیں، بے شک دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی چاہتیں ہماری ہوتی ہیں۔ ویسے حقیقت میں ایک بات عرض کروں، ایک درویش کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا حضرت دعا کرو کہ خدا ایسا کر دے، یہ تھوڑا گہرائی سے سوچیے گا، مجھے معاف بھی کیجیے گا۔ تو درویش نے اس کو کہا کہ خدا ایسا کر دے؟ کیا خدا تیرے حکم کا تابع دار ہے کہ فرمائش کر رہے ہو خدا کو؟ وہ اپنی مالک، خود مختار ہے، مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے۔ تو تم کون ہوتے ہو اس کو حکم دینے والے؟ ہم تو فرمائش ہی سناتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے۔ یہ درویش کی ایک بات ہے، اس پر آپ غور کیجئے گا۔ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ تمہارا نوکر ہے خدا جو تم فرمائش کر رہے ہو؟ تو وہ، لیکن اس کے پیار کا اظہار اس حدیث میں دیکھیں، وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں یا رب العالمین ہم نے ان کو دیکھا تو کیا چاہ رہے تھے؟ اب دیکھیں آ گئی نا ہماری چاہت کی بات، وہ چاہت تو دل میں چھپی ہوئی تھی، وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین تیری رضا چاہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، اور کیا چاہیے بھائی؟ اس جنت کنوں جہنم چنگا جتے تو مکھڑا دکھلاویں، اور وہ جو چاہتے تھے وہ میں نے ان کے لیے لازم کر دیا۔ وہ جنت چاہتے تھے تو جنت لازم کر دی، جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تو جہنم ان پر حرام کر دیا۔ تو بھائی اتنی بڑی بشارتیں فرشتوں کی طرف سن کر فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ عبادت ہم کر رہے ہیں رکوع میں، سجود میں، اور وہ تو کبھی کھانا کھا رہے تھے، کبھی وہ باہر جا رہے تھے، کبھی آ رہے تھے، لیکن سبحان اللہ کیا انسان کی عزت اور شان ہے۔ دیکھو کتنی عزتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ تو اس عزت، ہم اپنے آپ کو عزت دیں تو اوروں کو بھی عزت دیں گے۔ تو ہم کوشش کریں اور مراقبہ کریں، روزانہ ختم شریف پڑھ کر، آپ سب کو پتہ ہے ورنہ دوست آپ کو بتائیں گے، وہ ختم شریف پڑھ کر وہ دعا مانگے، اور پھر آنکھیں بند کر کے 2 منٹ کے لیے ہی صحیح، کھڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزیں بھول جائیں، توجہ دل میں، اور سانس آئے تو بھی اللہ، سانس جائے بھی تو بھی اللہ، بڑی بڑی سانسیں لیں، وہ بڑا سانس اندر آئے اللہ، بڑا سانس باہر جائے اللہ۔ ہوش در دم، ہمارے 7 شرائط ہیں نقشبندی سلسلے کے، حضرت غجدوانی کے، اس میں ایک ہے ہوش در دم، یعنی ایک ایک سانس میں آپ باہوش ہو، یہ نہ ہو غفلت ہو، نہیں ہوش میں ہو، اللہ اللہ، وہ گفتگو میں بھی اللہ اللہ، کام میں بھی اللہ اللہ۔ اور نماز ہم پنجگانہ ادا کریں، جن پر جو رمضان کے مہینے میں ہم سب روزے رکھیں، سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے، ان کے لیے شریعت میں گنجائش ہے۔ اور زکوٰۃ جن ہم میں سے جن پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر ہم میں سے حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور انشاءاللہ رابطے میں رہیں۔ اور نوجوانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قائم رکھے۔ اور یہ بڑی یونیک اور بڑی منفرد اور بہترین محفل آپ نے منعقد کی ہے، یہ آپ کے حسن انتخاب کا یہ ثبوت ہے، اور خوبصورتی کی بہترین مثال۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو بھلائیاں عطا کرے، آپ کی جو بھی نیک تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، آسانیاں عطا کرے، ترقیاں عطا کرے، رزق روزی میں کشادگی عطا کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔